الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی محمد. اللہم بارک علی محمد اللہم بارک علی محمد. قابل تعظیم علماء کرام، معزز سامعین، مدیر جامع حاضہ، حضرت مولانا محمد زبیر فہیم دامت فیوزہم، ان کی دعوت پر بصیر پور اکاڑا میں غالباً آج 13-14 برس کے بعد بصیر پور کے باسیوں سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میں اس وقت جب حاضر ہوا تھا تو اتنی عظیم الشان عمارت نہیں تھی، لیکن چونکہ اس ادارہ کو شہید فی سبیل اللہ استاد العلماء حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی دعائیں اور ان کے دست مبارک سے سنگ بنیاد ہے، تو آج یہ عظیم الشان گلشن کھلا ہوا ہے. اللہ رب العزت قیامت کی صبح تک یہاں سے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والوں کو بھیجتا رہے. جمعۃ المبارک کی نشست مختصر ہوتی ہے اور آج روٹین سے ہٹ کر کچھ تاخیر سے ہم جمعہ کی نماز ادا کریں گے، اور ایک لمبا سفر ہونے کی وجہ سے میں بھی تاخیر سے پہنچا. تھوڑے سے اگر آپ قریب ہو کے میرے سامنے ہو جائیں، ادھر سے بھی حضرات، یہ جو میرے سامنے کیمروں کے سامنے جگہ ہے یہاں پر اگر اکٹھے ہو جائیں، چند ایک حضرات قریب تھوڑے سے ہو جائیں. جزاکم اللہ، اللہ راضی رہے آپ سے. تھوڑے سے آپ قریب ہو جائیں. یقیناً اب تک آپ حضرات نے بیان بھی سماعت فرمایا ہوگا، کلام بھی سنا ہوگا، اور اس وقت جب میں حاضر ہوا تھا تو حضرت مولانا مفتی زہیر الحسن حافظہ اللہ یہ بالکل چھوٹے سے بچے تھے، وہ اب تو حضرت جی بن گئے ہیں. اللہ رب العزت انہیں بھی اپنے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے قبول فرمائے. والد محترم ان کا صحیح جانشین اور ان کے نقش قدم پر جلنے والا بنائے. ختم نبوت کا عنوان ہے
اور جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے کہ یہ موضوع اور عنوان ایسا ہے کہ اس میں جس حد تک کام ہو سکے وہ بندے کو کرنا چاہیے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ختم نبوت کے عقیدہ اگر انسان کے دل و دماغ میں نہ ہو تو وہ بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پروفیسر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے، خطیب ہو سکتا ہے، پروفیسر ہو سکتا ہے، مالدار ہو سکتا ہے، سیاستدان ہو سکتا ہے، سائنسدان ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے دل و دماغ میں ختم نبوت کا عقیدہ مزین نہیں ہے تو ایسا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی سی آپ آواز مجھے پہنچا دیں اپنی، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں نے آپ سے سنانا ہے یا صرف جمعہ کی نماز ہی ادا کرنی ہے۔ تھوڑی سی سبحان اللہ کہہ دیں ذرا، ایک دفعہ بلند آواز سے کہہ دیں۔ یہ عقیدہ اور اس پر محنت اور اس پر بات اور اس پر کام یہ تب ہو سکتا ہے جب ہماری حضور سے محبت ہو۔ کیا ہو؟ محبت۔ اب میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں کوئی زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا، لیکن آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ مجھے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ ہم سبھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جو چیزیں ہمیں یہ باہر نظر آ رہی ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، ارضیات ہیں، فلکیات ہیں، شمس و قمر ہیں، شجر و حجر ہیں، بر و بحر ہیں، جانور نظر آ رہے ہیں، انسان دکھائی دے رہے ہیں، یہ سب اللہ کی، بولیے تھوڑا سا میرے ساتھ، اللہ کی مخلوق ہے۔ جو چیزیں ہمیں اس آنکھ سے نظر نہیں آتی، ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں خوردبین سے، بیکٹیریا، وائرس، جراثیم، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہوا، فضا، خلا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جنات، فرشتے، ملائکہ، حور و غلماں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، ہم فقط انہیں محسوس کرتے ہیں۔ غصہ، نفرت، محبت، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اولاد کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ، حسن کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ، دولت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ، اولاد کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ، شہرت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ، عزت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ، اسی طرح محبت بھی کسی کو کم ملی اور کسی کو زیادہ۔ لیکن جسے بھی محبت ملی وہ آنے کے بعد ملی۔ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے، کب؟ جب وہ میرے دامن میں آ گئی، میرے آنگن میں آ گئی، آپ کے آنگن میں آ گئی۔ کسی بھی رشتے سے محبت کب؟ جب وہ رشتہ آپ سے منسلک ہو گیا، آپ سے وابستہ ہو گیا، یا کسی کا عمل دیکھا، وہ عمل دل میں آیا، دل میں انگڑائی اٹھی، محبت۔ کسی کا حسن سلوک دیکھا، محبت۔ کسی کا کردار دیکھا، محبت۔ کسی کا لین دین دیکھا، محبت۔ یہ بھی تب جب وہ بندہ سامنے آ گیا یا اس کا عمل سامنے آ گیا۔ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی ہے۔ بصیر پور والوں، پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے جنہیں محبت آنے سے پہلے ملی۔
میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے، اللہ نے میرے آقا کے لیے محبتیں، اور کیسی محبتیں، کتنا پیار۔ ایک ہے کہ محبت سب سے پہلے ملی ہے، اور ایک ہے کہ محبت سب سے زیادہ ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت جب سینے میں آئے گی، پھر وہ بندہ کھڑا ہوگا ختم نبوت کے محاذ پر، پھر وہ کام کرنا چاہے گا ختم نبوت کے لیے، پھر وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے جس سے محبت ہے اس کی عزت و ناموس کی بات ہے کہ ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کے لیے بات کی جائے اور کام کیا جائے۔ اور یہ بات اپنے اذہان و قلوب میں لکھ لیجئے کہ ختم نبوت کا تاج جو میرے رب نے پیارے آقا کے سر اقدس پہ سجایا ہے، نبوت آدم کو ملی ہے، حضرت نوح کو ملی ہے، ابراہیم کو ملی ہے، لیکن میں اپنے ذوق میں ایک جملہ آپ کے حوالے کروں۔ نبوت آدم کے دروازے پر آئی، آدم کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی۔ نبوت ابراہیم کے دروازے پر آئی، ابراہیم کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی۔ نبوت نوح کے دروازے پر آئی، نوح کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی۔ نبوت موسیٰ کے دروازے پر آئی، موسیٰ کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی۔ چلتے چلتے جب نبوت میرے آقا کے دروازے پر آئی تو اب نبوت کا مقام بڑا، نبوت ختم نبوت بن گئی۔ اسی لیے پھر محبت نہ مجھے کہنے دے جو پہلے آئے ہیں وہ صرف نبی، آقا نبیوں کے نبی، وہ جو پہلے آئے وہ صرف رسول، آقا رسولوں کے رسول، وہ جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر، وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود، وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت طفیلی، آقا کی نبوت ذاتی، وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت، وہ جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ، وہ جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر ہے۔ وہ صبح ربی کی شہر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنوں کی مالا، وہ ہر نور بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے حسن و سوالا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں افضل، عظمت میں افضل، شوکت میں افضل، رفت میں افضل، عفت میں افضل، عصمت میں افضل، چاہت میں افضل، قدرت میں افضل، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں، سفر کر کے تو میں آیا ہوں بڑا لمبا۔ سبحان اللہ۔ جمعہ تو میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ، بلکہ حضرت پڑھائیں گے تو، لیکن وقت پر ہی، تھوڑا سا بھی وقت ہے، کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے وہابیوں کو جلدی ہو، لیکن آج ہمارے ساتھ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہو ذرا سبحان اللہ۔ انشاءاللہ وجہ سے حضرت نے فرمایا نا، یہ نہ چلائیں، جیسے حضرت نے بتایا نا کہ وقت پر انشاءاللہ ادا کریں گے۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ یہ جو محبت کی بات میں نے کی ہے،
اس کے لیے میں ایک اپنے سامعین کی خدمت میں ایک مثال پیش کیا کرتا ہوں. آپ اگر توجہ سے مجھے سن رہے ہیں پھر تو میں پیش کروں. اگر اللہ راضی رہے آپ سے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ محبت کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. اللہ کرے میں اس آیے مبارکہ کے ایک لفظ پہ پہنچ جاؤں اور آپ کے حوالے کر سکوں. رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. میں اس کے لیے مثال ایک یوں عرض کرتا ہوں کہ میں جو آپ کو کہوں کہ آپ جب مسجد سے ابھی باہر نکلیں گے نا تو باہر آپ کا محسن کھڑا ہے، آپ کا استاد کھڑا ہے، آپ کا پیر کھڑا ہے، وہ آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے. کیا امید رکھی جائے آپ سے؟ آپ دے دیں گے؟ تسلی سے بولیے، میں کسی کو کھڑا کر کے نہیں آیا. دے دیں گے؟ اگر دے سکتے ہوئے تو چلیں یہ جملہ ٹھیک ہے، اس جملے کو لے لیتے ہیں. اگر دینے والی چیز ہوئی تو بولیے بولیے دے دیں. اور اگر وہ بندہ واقعتاً اس قابل ہے کہ وہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ دینے والی بھی ہے اور وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کے مطالبے پر اسے دے دی جائے تو آپ دے دیں گے. اب تو بات آسان ہوگی میرے خیال میں. اب تو ہلکا سا سر ہل جانا چاہیے، یا حویلی لکھا آ کے بتاؤں. سبحان اللہ کو اب تو دے دیں گے نا جی. ایک تو وہ چیز آپ کے پاس ہے اور واقعتاً وہ اگر دے بھی دیں تو آپ دے سکتے ہیں، دینے والی ہے. اور وہ بندہ بھی اس پوزیشن میں ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، لحاظ رکھا جائے، دے دی جائے، پھر تو دے دیں گے. کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ جو تاجر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہلکا سا سر ہلا دیں. دے دیں گے نا؟ دے دیں گے. اچھا وہ آپ ایک بات تو یہ کہ دینے والی ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اگر وہ استاد ہے، آپ کا پیر ہے، تو وہ واقعتاً اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے مطالبے پر اسے چیز دے دینی چاہیے. اور چیز وہ یہ مانگ رہا ہے کہ یار 1000 روپیہ دے دو، تو میرے خیال میں یہ دے سکتے ہیں آپ. گھبرا گئے ہو؟ یہ واقعتاً آپ دے سکتے ہیں. وہ 500 مانگتا ہے، چلو 100 کی مثال لے لیتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے نا، دے سکتے ہیں. اچھا یہ تو ہے پیر، استاد، محسن، والد، بڑا بھائی، دوست، وہ مانگے. اب میں جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضور آپ سے ایک چیز مانگیں جی، حضور آپ سے ایک چیز مانگیں، دے دیں گے؟ کھل کے بولیے نا، کھل کے بولیے. اب تو پکی بات ہو گئی، ہو گیا وعدہ. اب میں اپنی بات ہوتی، استاد کی بات ہوتی تو وعدہ کا لفظ نہ بولتا، مشکل ہوتا ہے. لیکن حضور کی چونکہ بات ہے تو اس لیے میں بول رہا ہوں کہ وعدہ ہو گیا. کہ اگر میں یہ بات کہوں اور آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ کا رہنما بتا دے کہ یہ جو آپ نے اس سے بات سنی ہے یہ 100% ٹھیک ہے، پھر تو وعدہ ہو گیا. وعدہ ہو گیا؟ ہو گیا. اب سنیے، وہ میرے پیارے آقا، وہ مقصود کائنات پیغمبر، مرکز کائنات پیغمبر، ہادی کائنات پیغمبر، روح کائنات پیغمبر، وہ امام الانبیاء، سیاح لامکان، وہ میرا کریم آقا جس کے پاس کافر آئے تھے، تجھے اقتدار دیتے ہیں، دولتیں دیتے ہیں، ہیرے دیتے ہیں، جواہرات دیتے ہیں، تخت دیتے ہیں، عورتیں دیتے ہیں. میرے آقا نے کہا نہیں چاہیے. رب نے کہا محبوب انگلی کا اشارہ کر، یہ احد کا پہاڑ 8 کلومیٹر کا پھیلا ہوا پہاڑ یہ سونے کا بنا دوں. آقا نے فرمایا نہیں چاہیے. وہ آقا
جو کہیں ال فقر فخری، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے، وہ اگر آپ سے ایک چیز مانگیں اور آپ کہہ رہے ہم دے دیں گے اور وہ چیز ہے بھی دینے والی، آپ نے اپنے پاس رکھنی ہی نہیں ہے، وہ نہ کسی کو دینی ہے، وہ چیز آقا مانگتے ہیں۔ یا رسول اللہ بتائیے کیا چیز مانگتے ہیں آپ؟ آقا فرماتے ہیں امتیو مجھے محبت دو۔ ہائے ہائے، مجھے محبت دو۔ واہ واہ، تھک گئے ہو تو بس کر دیتا ہوں، نماز پڑھ لیتے۔ مجھے محبت دے دو۔ میں عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں، اور میں کوئی اس لیے نہیں سنا رہا کہ یہ آپ نے کسی اور سے نہیں سنی ہوگی بات یا مجھ سے نہیں سنی ہوگی، سنی ہوگی، عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں۔ جی آپ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، پچھلے جمعے بھی پڑھی تھی، جی جی، پچھلے جمعے نہیں پڑھی تھی، پھر کیوں پڑھنے آئے؟ عبادت ہے۔ جی روزے رکھیں گے رمضان میں، پچھلے رمضان میں بھی رکھے تھے، پھر کیوں رکھیں گے؟ عبادت ہے۔ پہلے بھی عمرہ کر کے آئے ہو، پھر دعائیں مانگ رہے ہو اللہ عمرے پہ لے جا، کیوں؟ عبادت، بولیے میرے ساتھ، عبادت ہے۔ یہ حضور کا تذکرہ، حضور کی ختم نبوت کی بات پہلے کیا آپ کو نہیں پتا کیوں مولانا زبیر فہیم صاحب نے پروگرام رکھا؟ اس لیے کہ حضور کی محبت کے تذکرے اور انہیں اپنے سینے میں بند کرنا یہ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت، عبادت۔ اب آقا فرماتے ہیں مجھے محبت دو، مجھے محبت دو۔ بڑی توجہ بصیر پور والوں، بہت توجہ۔ یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت، آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرا ذہن تجھے بتائے، نہیں، مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کہوں۔ محبت مجھ سے کرنی ہے نا تو نے، تو میں تجھے بتاؤں گا، میں تجھے بتاؤں گا تو نے کیسی محبت کرنی ہے۔ اب میں عرض کروں، جی آپ کی آواز اور مدھم ہو گئی، اب مدھم ہوئی تو پھر منتیں نہیں ہوگی، وعدہ تو پورا ہو گیا نا میرا، پھر اس کے بعد جمعہ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ بتائیے کیسی محبت؟ میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ اپنے سامعین کا وقت ضائع نہ کروں، اور میری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں قرآن و حدیث سے باہر بات بھی نہ کروں، کہیں سمجھانے کے لیے کوئی استعارہ ہو جائے تو ہو جائے۔ یا رسول اللہ کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ اپنے والدین سے زیادہ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس اتنی سی؟ فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہو گیا؟ فرمایا نہیں، مال، جائیداد، کھیتی باڑی، پلازے، مارکیٹیں، گاڑیاں، کوٹھیاں، بزنس، بینک بیلنس، ان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ اس سے زیادہ؟ اپنی جان سے زیادہ۔ اب یہاں تک تو بات تھی بڑی بہترین، بدیہ ہو گئی، او مزہ آ گیا، لیکن اگلی بات دھیان سے سنیے، میں یقین جانے عبادت سمجھ کے سنا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کمزور ہوں اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ۔ وضو کر کے آئے ہو؟ نماز پڑھنے آئے ہو؟ جی؟ اور اس یہ عقیدہ ہے کہ نماز کیسی؟ حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھ جیسے میں پڑھتا ہوں۔ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ حضور کا۔ اب حضور کا فتویٰ سن لیجئے، جلدی ہوگی کسی کو ممکن ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور یہ تقریر کر رہے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو بات ہو میں نے بھی فلاں جگہ پہ جانا ہے اور یہ یہاں پہ خطابت ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، جان سے زیادہ،
तो फिर मेरे अब्बा जी का नहीं, मेरे मुर्शिद का नहीं, मेरे उस्ताद का नहीं, हुजूर का फतवा सुन लीजिए। हुजूर फरमाते हैं अगर तू इतनी मोहब्बत मेरे साथ नहीं कर सकता तो फिर सुन ले, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अगर तू मेरे साथ इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता तो फिर तू मोमिन नहीं है। क्या नहीं है? मोमिन। अल्लाह हुजूर से मोहब्बत नसीब। अच्छा, एक मोहब्बत ये है, वो अर्ज कर दूं, जी मोहब्बत एक ही है ना, ये बड़ा मीठा सा लफ्ज़ है मोहब्बत। ये मोहब्बत होती क्यों है, किस वजह से होती है, क्यों हो जाया करती है मोहब्बत? मोहब्बत की एक वजह हुस्न। क्या? हुस्न। मोहब्बत की एक वजह कुर्बत। मोहब्बत की एक वजह इखलाक का अच्छा होना, खसाइल का अच्छा होना। मोहब्बत की एक वजह कमाल का आला होना। मोहब्बत की एक वजह जमाल का आना होना। नौजवानों, बूढ़ों, बच्चों, अगर जमाल में मेरे आका की ज़ात को देखो, जमाल कैसा है, तो सैयदा आयशा फरमाती हैं मुझे गुमशुदा सुई मिल जाए मुस्तफ़ा के मुस्कुराने पर। कमाल में मेरे आका की ज़ात अक़दस को देखो कि कमाल कैसा है, तो मेरे आका जिसे एक दफ़ा मोहब्बत से देख ले उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाए। खसाइल कैसे हैं मेरे आका की, खसलत कैसी है, इतनी आला कि जान के दुश्मन हैं लेकिन अमानतें हुजूर के पास रखते हैं। खसाइल में मेरे आका आला, जमाल में आला, कमाल में आला, फजल में आला, इखलाक में आला, सूरत में आला, सीरत में आला, हुस्न में इतने आला। अगर हसीन से ही मोहब्बत होती है तो अल्लाह ने हुस्न में मेरे आका को इतना आला बनाया है कि सहाबी रसूल फरमाते हैं मैं मस्जिद में आया तो मैंने देखा ऊपर 14वीं रात का चांद है, आका आराम फरमा है, रात का मंजर है और मस्जिद के दरो दीवार चमक रहे हैं। वो सहाबी रसूल फरमाते हैं मैं ये पीछे खड़ा हो गया और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया ये जो रोशनी है उस चांद की है या इस चांद की है। रिवायत करेंदा है इब्ने मरारा मैं एक शम्स दिखा मोहम्मद प्यारा चनो चौदहवीं सी के कोई सितारा मैं दोहा नु वेखा दोबारा दोबारा खुदा दी कसम चन मकदम दिशावे मोहम्मद का चेहरा सोना गुजरिया। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, मेरे मुहम्मद तो वद को सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, मेरे मुहम्मद तो वद को सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। मैं जाके पूछया अम्मा हलीमा कुछ सोना मदनी तो फेर हो जवाब मिले यदीम कमला किसे ने जनिया इबाल कोई नहीं। फलक दा चमके सितारे वेखन जमीन ते कितने नजारे वेखन फरश तो लैको अरश तो तोड़ी किते भी मिलदी मिसाल कोई नहीं। हजारा यूसुफ दे होसन आशिक करोड़ा मूसा दे मनण वाले मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल कोई नहीं। सुभान बातें ढेर सारी करनी है और टाइम बड़ा थोड़ा है जी, रहने दें जी। सुभान अल्लाह कह दे, सुभान अल्लाह। मेरे आका का हुस्न ऐसा। चलो एक ज़ौक़ दा जुमला है, मौलाना उज़ैर साहब किधर बैठे ने तुर गए, हाँ सुभान, उनके हवाले कर देता हूँ। साहबजादा मुफ्ती ज़ुहैरुल हसन साहब के हवाले कर देता हूँ जी। सुभान, ज़ौक़ वालों के हवाले कर देता हूँ। एक है कि मेरे आका का हुस्न सहाबा देखें, उमर देखें, अबू बकर देखें, आयशा देखे, फातिमा देखे, हसन देखे, हुसैन देखे, खतीजा देखे, ज़ैनब देखे, उम्मे कुलसूम देखे, उम्मे हबीबा देखे,
ماریا دیکھے، سودا دیکھے، جویریہ دیکھے. توجہ، میرے آقا کا حسن عمر دیکھے، عثمان دیکھے، علی دیکھے، بلال دیکھے، طلحہ دیکھے، چھپ چھپ کے واشی دیکھے. واہ 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 وحشی. لیکن اب یہ اتنی باتیں کھولوں گا تو وہ پھر سمیٹنی مشکل ہو جائیں گی. یہ دیکھے، بلال دیکھیں. میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے. ذوق والوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، خدا را میری یہ محنت اور استدلال ضائع نہ کرنا. میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے کہ جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے. بنانے والا خود دیکھ. اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا جملہ ہوا اور اس پہ ذوق والوں نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا کہ میں نے ذوق والوں کے حوالے کرنا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے سورج کو بھی، چاند کو بھی، درختوں کو بھی، زمین کو بھی، مریخ کو بھی، عطارد کو بھی، زمرد کو بھی، مشتری کو بھی، سارے جہاں کو، کہکشاؤں کو، پانی کو، ہوا کو، خلا کو، فضا کو، سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو یہ کیا کہ حضور کے چہرے کو یا حسن کو اللہ دیکھے. تو سنیے، میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں. اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء. واہ 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 واہ. قد نرا، ارا، یرا، نرا، محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا نا، میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ کہہ دو یار. سبحان اللہ. چلو جنہیں سمجھ آئیے وہ صرف کہہ دو سبحان اللہ. محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا، میں اللہ تیرا. میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے بنانے والا خود کہے. محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا، میں اللہ محبت سے اس وقت تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا. اور کبھی رب کہے محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہائے، ایک جھلکی عرض کروں حضرات، ایک جھلکی. جلدی تو نہیں؟ جنہاں جلدی انہوں نے پہلے بھی جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے. ظاہر ہے میں ہوں تھوڑے نال گلاں تے کرنیاں نے نا، کسی نہ کسی طریقے تانوں بلانا تے ہے. نیندر جڑی آئی ہے اڈانی تے ہے. سبحان اللہ. محبوب والضحیٰ. سبحان اللہ. ہائے ہائے. ایک موقع ایسا آیا اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ روک دیا. ہائے ہائے ہائے، بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں 1 منٹ میں کروں گا انشاءاللہ. ذہن میں آ گئی ہے. وحی کا سلسلہ روک دیا. وہ روک سکتا ہے، مختار کل ہے، جو جی چاہے کرے. کو روک دیا. حضور پریشان، صحابہ پریشان، روک دیا. کئی دن گزر گئے، وہی نہیں آئی. اتنے پریشان ہوئے صحابہ بھی، حضور بھی. مشرکوں نے اور منافقوں نے تانے دینے شروع کر دیے. وہ جو تو کہتا تھا میرے پاس فرشتہ آتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں آتا تھا، شیطان آتا تھا. معاذ اللہ. باتیں ہو گئی. جب ایک دن ام جمیل نے انتہائی غلیظ لفظ بولے، جزاکم اللہ. ام جمیل ابو لہب کی بیوی، اس نے جب انتہائی غلیظ لفظ بولے تو پیارے آقا اس سے غمگین زیادہ ہوئے. اور پیارے آقا نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے فرمایا اللہ یہ مجھے ساحر کہیں، پاگل کہیں، مجنوں کہیں، دیوانہ کہیں، سب کچھ کہیں، برداشت ہے، لیکن تیری توحید پہ بات آئے محمد کو برداشت نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے ابھی پیارے آقا کا چہرہ واپس نہیں آیا کہ جبریل پہلے واپس آ گیا. جبریل آ گیا. محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا. ہائے ہائے ہائے. ضحیٰ عربی میں چاشت کے وقت کو کہتے ہیں. محبوب چاشت کی قسم، صبح کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، صبح کی قسم، شام کی قسم، اجالے کی قسم، اندھیرے کی قسم. لیکن کیا کہنے حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں والضحیٰ محبوب تیرے چہرے کی قسم. بولو یار. واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی. محبوب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ تیرے ساتھ تعلق توڑا ہے.
اب بات یہ ہے ذوق والوں کے لیے، یہ بڑی لمبی بات ہے لیکن چونکہ میں نے سمیٹنی ہے اس لیے میں وقت تھوڑا ہے اس لیے اسے سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ کہنا یہ تھا محبوب یہ بکواس کر رہے ہیں، میں نے جو نہ تو چھوڑا ہے نہ تعلق توڑا ہے، اس میں چہرے کی قسم کیوں؟ سبحان اللہ واہ 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 واہ، اس میں چہرے کی قسم، اس زلفوں کی بات کیوں؟ ویسے ہی اللہ فرماتے ہیں محبوب نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، نہیں چھوڑا۔ محب اور محبوب دو کا تعلق ہوتا ہے جی مولانا انتظار، محب اور محبوب دو کا تعلق ہوتا ہے۔ محب محبت کرنے والا، محبوب جس سے محبت کی جائے، کی جائے۔ کچھ عرصے کے لیے محب علیحدہ ہو جائے، رابطہ نہ آئے، خط نہ آئے، میسج نہ آئے، پیغام نہ آئے، تو لوگ محبوب کو تانا دینا شروع کر دیں، یوں ہی باتیں کیا کرتا تھا، بڑے دعوے کیا کرتا تھا، چھوڑ دیا نا اس نے تجھے۔ اور لوگوں کی باتوں کا محبوب کے دل پہ اثر بھی ہو جائے، محب کو پتہ چلے، وہ آئے محبوب کو سامنے بٹھا کے کہے یار کن کی باتوں کا تو نے اثر لے لیا، دیکھ تو صحیح یہ چہرہ ہے چھوڑنے والا، ہائے ہائے ہائے، یہ چہرہ ہے چھوڑنے۔ جب انہوں نے تانے دیے، پیارے آقا غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، تو اللہ نے تسلی دی، محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، محبوب دیکھ تو صحیح یہ چہرہ میں نے اس لیے تو نہیں بنایا کہ اسے بنا کے چھوڑ دوں گا۔ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ارے میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی تھی، میری نگاہیں دھاگے کی جانب، کہیں دھاگا ٹوٹے نہیں، سوت ٹوٹے نہیں، میں اسے دیکھ رہی ہوں، اچانک میری آنکھوں میں چونکا دینے والی روشنی پڑی، میں حیران ہو گئی کمرے میں اچانک روشنی کیسے آ گئی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے چہرہ اوپر کیا کہ دیکھوں تو صحیح روشنی کہاں سے آئی ہے، تو سید عائشہ فرماتی ہیں امام بہقی نے اسے نقل کیا ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں میں نے جب چہرہ اوپر کیا تو میں نے دیکھا کہ نبوت کے ماتھے پہ پسینہ تھا، ان پسینے کے قطروں سے نور چھلک رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ بے شک بے شک، میں عرض یہ کر رہا تھا ختم نبوت کو کام تب کرے گا جب اس کے سینے میں حضور سے کیا ہوگی؟ محبت، پھر سے بولیے کیا ہوگی؟ پھر سے بولیے کیا ہوگی؟ اچھا حکم مجھے ہے کہ حضور سے محبت کر، حکم مجھے ہے حضور سے محبت کر، امتی کو حکم ہے کہ حضور سے محبت کر، مال سے زیادہ، جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اگر جاگ رہے ہو باتیں تو ابھی دو تین میری رہتی ہیں، جی لیکن اب میں کروں کیا، میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں، اپنا دیکھیں، چلو یہاں جو بھی بجے بج جائے، کسی کے چہرے پہ اللہ کرے نہ بجے، ہاں میں سنا دیتا یہاں بج جائے خیر ہے۔ صاحبان توجہ ہے، جی بڑی توجہ سے میرا جملہ سن، محبت مجھے، محبت کا حکم مجھے کہ محبت حضور سے کر آپ کو، اور یہ محبت کبھی سوچئے تو صحیح، وہ آقا جنہوں نے کچھ نہیں مانگا کبھی، جی نہ مخلوق سے نہ صحابہ سے، اور نہ رب کو کہا کہ مجھے سونا دے۔ جی میری بات سن رہے ہیں؟ ہفتوں چولہے میں آگ نہیں جلتی، پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں۔ انہوں نے یہ کیوں فرمایا امت کو کہ جان سے زیادہ محبت کر، مال سے زیادہ محبت کر، اور یہ بڑی توجہ سے سنیے گا، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اس بات کے بغیر، نماز ہو ہی نہیں سکتی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، میں جب تک کٹ مروں کھا جائے بتا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں میں تیرے لیے بن کے آیا نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گی، کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی بچوں کے بیاہ کرے گا، بچوں کی شادیاں کرے گا، کسی سے معاہدے کرے گا، لین دین کرے گا، صلح کرے گا، جنگ کرے گا، دوستی کرے گا، دشمنی کرے گا، نفرت کرے گا، محبت کرے گا۔ ہر موقع پر میچوں کے تیرے لیے نمونہ ہونا، تو ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی باپ کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی بیوی کی رائے، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی بچوں کی خواہش، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی مولوی کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی پیر کی بات، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو، چاہے باپ کی مانو، چاہے حضور کی مانو، چاہے بیوی کی مانو، چاہے حضور کی مانو، چاہے بچوں کی، مولوی کی، پیر کی، معاشرے کی مانو۔ آقا فرماتے ہیں محبت کا حکم برابر نہیں ہے۔ جب کسی بھی موقع پر تو کام کرنے لگے، معاہدہ کرنے لگے، شادی کرنے لگے، غمی ہونے لگے، معاہدے ہونے لگے، سیاست ہونے لگے، ہر طرف ہر بات پر جب میرا حکم سامنے آ جائے، اب سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا۔ اگر یہ کوئی نہیں کر رہا تو وہ حضور سے محبت نہیں کر رہا۔ اب یہ بات تو ہو گئی کہ ہمیں حضور سے محبت، ایک دو منٹ لے لوں یا بس کر دوں؟ صرف 2 منٹ آخری۔ یہ بات تو ہو گئی کہ حضور سے اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ آمین۔ بڑی بات حضور سے محبت ہو جائے، جان سے زیادہ ہو جائے، ایمان کامل ہو جائے گا، مال سے زیادہ محبت ہو جائے، ایمان کامل۔ جس سے محبت کرنی ہے، سائمان مجھے سن رہے ہیں؟ جی جس سے محبت کرنی ہے، پتہ ہے وہ کتنی محبت کرتے ہیں؟ جی پتہ ہے؟ سبحان اللہ۔ پتہ ہے جن سے محبت کرنے کا حکم ہے وہ حضور آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ پتہ ہے؟ صاحبان توجہ ہے؟ کتنی؟ کسی سے میں عام بندے سے پوچھوں، سوال کروں، جو بڑے فخر سے کہے میں تقریریں کدی نہیں سنیاں، میں جلسے کدی نہیں سنے، اندے بندے لفظ ہیں، اس سے جو میں پوچھوں کہ حضور تجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ آگے سے مجھے کیا جواب دے گا؟ اے آکھے گا بہت زیادہ۔ لیکن میں اگر کہوں کہ میں نے کوئی معیار تے دس، میں نے کوئی مقدار تے دس، کی کرے گا؟ جی ہوں میں ایک جملہ عرض کرا جی، جسے مال سے محبت ہو آپ کے معاشرے میں، جی اسے آپ لالچی کہتے ہو، اسے کہتے ہو۔ جی جسے دنیا سے محبت ہو اسے لالچی کہا جاتا ہے، جی اسے لالچی۔ جسے منصب سے محبت ہو، عہدے سے محبت ہو، ملازمت سے محبت ہو، بزنس سے محبت ہو، سونے چاندی سے محبت ہو، اسے آپ لالچی کہتے ہو، کسی اور کو تو نہیں کہتے جی۔ اب سنیے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس لفظ کو میں نے سمجھا۔ میں نے اس دن سو نہیں سکا جب میں نے اسے سمجھا۔ اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو لالچی کہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حریص، حریص لالچی کو کہتے ہیں، ہرس لالچ کو کہتے ہیں۔ اللہ محبوب کو لالچی حریص کہا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ۔ وقت تو نہیں ہمارے پاس بھی، اور میں کیسے اب 1 منٹ میں کیسا جملہ آپ کے حوالے کروں؟ توجہ،
اللہ اکبر کبیرہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث۔ حریص، ذرا سوچئے تو صحیح، میرے پاس حضور کی عزت ناموس ختم نبوت پر بات کرنے کے لیے وقت نہ ہو، میں اپنی توانائی خرچ نہ کرنا چاہوں، میں اپنی سیاسی وابستگیاں دیکھتا رہوں، میں اپنی برادریاں دیکھتا رہوں، میں اپنا بزنس دیکھتا رہوں اور اس کے لیے نہ بول سکوں جو مجھ سے اتنی محبت کرے، اللہ کہے اوئے میرے محبوب لالچی ہو گئے ہو، حریص ہو گئے ہو۔ سوچئے تو صحیح، اللہ لالچی کیوں فرمایا میرے آقا کو؟ آپ نے تو کہا تھا یہ عہد سونے کا بن جائے، آقا نے کہا نہیں چاہیے، کافر آئے تجھے دولتیں دیتے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے، اللہ لالچی کیوں کہا؟ اللہ فرماتے ہیں آیت پوری تو پڑھ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تو اپنی اولادوں کو پلازے اور مارکیٹیں دلوانے کے لیے لالچی ہے، میرا محبوب اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں محل دلوانے کے لیے لالچی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم زد۔ اب معیار دیکھیے اور مقدار دیکھیے اور اپنے سینے میں میں بھی نگاہ دوڑاؤں، آپ بھی نگاہ دوڑائیں، اپنے گریبان میں بھی جھانکوں اور آپ بھی جھانکیں کہ ہمیں کتنی محبت ہے حضور سے، اور اس دنیا میں کتنا رہنا ہے آپ نے اور میں نے، کتنا قیام ہے، کتنا قیام ہے۔ میں نے ایسے افراد کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں جن کے بچے آ کے دعائیں کراتے ہیں، حضرت دعا کریں اللہ ہمارے بابا کو سنبھال لے۔ کتنا رہنا ہے آپ نے؟ اچھا جانا کہاں ہے؟ یہاں سے جائیں گے گھر چلے جائیں گے، اپنے محل میں کوٹھی میں اے سی لگا ہوا ہے آرام کریں گے، یہاں گرمی میں ہمیں بٹھایا ہوا ہے، اور بھی کئی کام ہیں۔ جو دنیا سے جب جانا ہے تو پھر جائیں گے کہاں؟ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جہاں جائیں گے نا وہاں سے آگے کہیں نہیں جانا۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میرا ایک جملہ لے لیجئے، یہ ایک جملہ پوری 1 گھنٹے کی تقریر ہے لیکن آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے۔ کیا کروں، کہاں جا کے بات کروں؟ انسان ازلی، آپ ازل سے نہیں تھے لیکن آپ اب بن گئے ہیں نا تو اب ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک مت اس بھول میں کوئی رہے کہ ہم نے ختم ہو جانا ہے، نہیں، آپ نے منتقل ہونا ہے۔ مسجد میں اعلان ہوگا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ لفظ آپ پٹوار خانے میں سنتے ہیں، فلاں زمین کا آج انتقال ہے۔ کیا مطلب؟ وہ زمین ختم ہو گئی، منتقل ہو گئی۔ آپ نے منتقل ہونا ہے، انتقال ہونا ہے، جہاں جانا ہے وہاں سے آگے پھر کہیں نہیں جانا۔ اور وہاں جب حضور کا سامنا ہوگا تو کیا بتائیں گے کہ محبت کا حکم کیا تھا اور میں دنیا میں محبت کس سے کرتا رہا، مجھے آرڈر کیا تھا اور میں کرتا کیا رہا ہوں۔ اور اس کریم آقا سے محبت جو دنیا میں اتنی محبت کر کے گئے کہ اللہ نے فرمایا لالچی ہو گئے ہو، اور حشر میں اتنی محبت کریں گے کہ اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوں گے، بتا دیں گے جب تک میرا ایک کلمہ پڑھنے والا بھی باہر موجود ہے۔ آج عہد کیجئے حضور سے محبت کریں گے، ہاتھ بلند کر کے عرض کیجئے، آج عہد کیجئے حضور سے محبت کریں گے، مال سے زیادہ، بولیے 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 بولیے، اولاد سے زیادہ، جان سے زیادہ۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔